بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ اعتکاف سنت کا عمل چل رہا ہے. یہ اوقات بہت زیادہ قیمتی بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت مختصر بھی ہے، محدود ہے. اب اس کم وقت کے اندر ہم میں سے ہر ساتھی یہ فکر اپنے اندر پیدا کر لے کہ ہم کچھ نہ کچھ سیکھ کے، سمجھ کے، عمل کر کے یہاں سے چلے جائیں. دین کی کوئی بات ہماری سمجھ میں آ جائے، کوئی عمل ہماری زندگی کا حصہ بن جائے. یہ فکر ہم سب کے اندر پیدا ہو جائے. کلمہ طیبہ کے بعد جو سب سے پہلا اور بنیادی عمل اس امت کو دیا گیا وہ کون سا ہے؟ نماز کا. نماز کا ہے. اسی لیے حکم بھی دنیا میں سب سے پہلے اعمال میں نماز کا آیا. اس لیے قیامت کے دن جو اعمال میں سب سے پہلا سوال ہوگا وہ بھی نماز کا ہوگا. نماز کے بارے میں سب سے پہلے مسئولیت ہوگی، اور حقوق کے بارے میں، معاملات کے بارے میں فرمائے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھ ہوگی قتل کے بارے میں. قتل کے بارے میں اگر دنیا میں کسی نے کسی مسلمان کو قتل کیا، اس کا سوال میدان محشر میں سب سے پہلا ہوگا. حقوق کے اندر، اعمال کے اندر سب سے پہلا سوال نماز کا کیا جائے گا. ایمانی زندگی بغیر نماز کے نامکمل ہے، اور ایک مومن مسلمان بغیر نماز کے اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. بلکہ حدیث پاک میں اتنی سخت وعید بیان فرمائی کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑی اس نے کفر کیا ہے، اس نے کفر والا کام کیا. اب حالانکہ نماز چھوڑنا کفر نہیں، گناہ کبیرہ ہے، فسق ہے، لیکن اس حدیث میں اس کو کفر والا کام قرار دیا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ما بین الایمان والکفر فرق الصلاۃ. ایمان اور کفر کے درمیان تمیز کرنے والی چیز اور فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے. نماز سے پتہ چلتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میرا جو امتی تمہیں مسجد کی نگرانی کرتا ہوا، من یتعاہد بالمسجد، نگرانی سے مراد یعنی آنا جانا، جو شخص تمہیں مسجد آتا جاتا ہوا نظر آئے تو اس کے ایمان کی گواہی دو کہ یہ بندہ مومن ہے. پتہ چلا کہ نماز انسان کے ایمان کے لیے ایک گواہی اور دلیل ہے. تو اب اگر ایک شخص ایک نماز نہیں پڑھتا، مسجد بالکل حاضر نہیں ہوتا،
تو صرف اس وجہ سے ہم اسے مسلمان سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ ایک اسلامی معاشرے میں رہتا ہے. لیکن آپ بتائیں کہ اگر ایک شخص ایک ایسے ملک میں بیٹھا ہوا ہو کہ جہاں مسلمان کافروں کا تناسب برابر چلتا ہو اور وہ مسجد نہیں آتا, نماز پڑھتا ہوا نظر نہیں آیا, تو اس کے ایمان اور کفر کا فرق کیسے کیا جائے؟ اس لیے میرے محترم دوستوں, بھائیوں اور بزرگوں, نماز تو حقیقت میں ہمارے ایمان کا ایک تعارف اور ہمارے ایمان کی ایک پہچان ہے, اور اس نماز کی برکت سے بندہ منافقین کی فہرست سے نکل جاتا ہے. اس لیے صحابہ فرماتے ہیں نا, جو کھلم کھلا منافق نہ ہوتا وہ بھی لازماً 2 افراد کے سہارے سے لیکن ضرور چل کے مسجد آتا. نماز ترک کرنا ایک مسلمان کی زندگی میں کبھی ممکن نہیں تھا, لیکن آج سب سے زیادہ آسان عمل یہ بن چکا کہ چھوٹی چھوٹی بات پر, چھوٹے چھوٹے عذر پہ, ہلکی سی مصروفیت پہ, بلکہ بغیر کسی وجہ کے بھی, کوئی وجہ ہی نہیں ہے, کرسی پہ بیٹھے ہوئے تو بس بیٹھے ہوئے, اچھا خاصا مسجد کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں, آپس میں گپ شپ بات چیت ہو رہی ہے, نوجوان ساتھی بعض اوقات کھیل رہے ہوتے ہیں, نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے, وہ اذان بھی سنتے ہیں, نماز کی آواز بھی سن رہے ہوتے ہیں, سب کچھ چل رہا ہوتا ہے, لیکن نماز جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. بہت آسان بن گیا آج کہ نماز کو انسان ترک کر دے, یہ کہہ کر کہ جی بعد میں پڑھ لوں گا, جی ہم اپنی جماعت کر لیں گے, جی کپڑے کچھ صاف نہیں لگ رہے, پاک نہیں لگ رہے, اس وجہ سے چھوڑ رہا ہوں. اب یہ باتیں ہماری زندگی کے واقعی امور میں کبھی بھی آپ کو سننے میں نہیں ملے گی. اگر کہیں سے دعوت آئے, گھر والے جا رہے ہوں, تو یہ نہیں کہے گا کہ یار میرے کپڑے کچھ مشکوک سے ہے لہذا آپ لوگ جائیں, میں پھر کبھی چلا. یہ ان سے پہلے جا کے میک اپ کر کے تیار ہوگا, کوشش کرے گا, وہاں اپنے لیے ترتیب بنائے گا. لیکن نماز جیسی اہم عبادت, نماز جیسی فرض عبادت, نماز جیسی قیمتی عبادت, وہ آج ہم بہت آسانی کے ساتھ ترک کر دیتے ہیں, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. نماز مزاج میں شامل نہیں ہوئی, معمولات نہیں بنے, عادت نہیں بنی, تو اس کا نقصان یہ ہے دوستوں کہ باقی معاملات بھی بہت بری طرح متاثر. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین بنے, مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں, اور اسلامی تاریخ کی وہ خلافت کے سب سے جاندار اور مضبوط, کہ جس میں کسی کو ہمت نہیں تھی پر مارنے کی. تو جب امیر المومنین بنے, خلافت کے منصب پر بیٹھ گئے, کچھ دن گزر گئے, تو ہر علاقے کے اندر ایک گورنر طے کیے گئے, جو ہر ریاست کا ایک اصول ہوتا ہے, نظام کو چلانے کے لیے گورنر ہوتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب گورنر طے کر لیے, تو اب دار الخلافہ سے, مدینہ منورہ سے, ان کے لیے ایک ہدایت نامہ جاری کیا, جیسے آج کل ہوتا ہے, کہتے ہیں بھائی سرکولر روانہ کر دی. اب اپنے گورنروں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہدایت دے رہے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ تسمیہ اور سلام کے بعد جو سب سے پہلی بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھی وہ کیا تھی؟ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ من ضیعها فهو لما سواها اضیع. آپ الفاظ پہ غور کریں. فرمانے لگے اپنے گورنروں سے
جن کے پاس بہت سارے کام اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تمہارے معاملات میں اور تمہارے کاموں میں اہم ترین کام جو تمہارے ذمے ہوگا وہ نماز کا اہتمام ہوگا. آگے کیا فرمایا؟ من ضیعہا، اور سنو جس نے نماز کو ضائع کر دیا، فہو لما سواہا اضیع، وہ دوسرے معاملات کو اس سے زیادہ ضائع کرے گا. علماء نے لکھا اس سے پتہ چلا کہ ایک بندہ اگر نماز کا پابند نہیں ہے اور نماز اس کی زندگی کی معمول بہا نہیں ہے، اس کی باقی زندگی کبھی منظم نہیں ہو سکتی. نماز کی پابندی کرنے والا آپ کو ہر چیز کے اندر منظم ملے گا. نہیں جو آج جو بے ترتیبی ہے نا، کہ بس جس وقت اٹھ گئے کام پہ چلے گئے، نماز نکل لی بس گاڑی کہیں پر بھی پارک کر دی، کہیں پر بھی لگا دی، بیت الخلاء جانا ہے بس گئے، جس کے جوتے سمجھ میں آئے وہ پہن کے ہم لوگ چلے گئے. وضو کیا، تولیہ نہیں ہے دوسرے ساتھی کے رومال سے اپنے اعضاء خشک کیے، کرتے ہیں نا آج کل. یہ چیزیں ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی جنایت نہیں ہے، حالانکہ یہ بالکل غیر مرتب غیر منظم زندگی ہے. نماز زندگی کے اندر شامل ہو جائے، باقی معمولات خود بخود بننا شروع ہوں گے، ان میں ترتیب پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. اور سب سے پہلا نقصان انسان کی زندگی میں کب ہوتا ہے؟ قرآن کریم میں سورہ مریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. نااہل لوگوں کی سب سے پہلی نشانی اور علامت کیا ہے؟ کہ وہ نمازوں کو ضائع کریں گے. نماز ضائع ہو جائے گی ان کی زندگی سے. اور جب نماز بندہ ضائع کرنے لگ جائے اس کا نقصان کیا ہے؟ فرمایا وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، یہ شہوت پرستی کی زندگی کے اندر مبتلا ہو جائے گا. تو آج یہ جو خیالات، شہوات، وساوس، طرح طرح کی چیزیں ہمارے دل دماغ پر مسلط ہو گئی ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جی مجھے عجیب و غریب خیالات آتے ہیں، برے وسوسے آتے ہیں، ایسی ایسی چیزیں دماغ کے اندر آتی ہے، میں اس کے لیے کیا کروں؟ اس کے لیے دوستوں نماز کی پابندی باجماعت اہتمام یہ شروع کریں. اس شہوت پرستی کا علاج خود بخود شروع ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. ہم اعتکاف میں بیٹھنے والے ساتھی اگر کم از کم یہاں سے جانے کے بعد باجماعت نماز کی عادت اپنا لے، اس کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ اور جزء لا ينفک بنا لے، یقین کر لے کہ ہمارا اعتکاف قبول ہو گیا، ہمارا کام بن جائے گا. اس لیے بہت ایک کمزوری ہے اور ایک افسوس کی بات ہے کہ آج ہم سب کچھ جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے نماز کے چھوڑنے کے نقصانات سے آگاہ ہوتے ہوئے پھر بھی ہم اس کو چھوڑ دیتے. یہ مزاج اور یہ عادت زندگی سے ختم کرنے کی اشد ضرورت ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا تو اس میں بھی کیا ہے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پہ مضبوطی سے جمے رہیے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ تو اس امت کے نبی نہیں ہیں،
لیکن اللہ پاک نے جب ان کا تعارف فرمایا تو کیا فرمایا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا، وہ اپنے گھر والوں کو زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ پیغمبروں کی بعثت کا ایک بڑا مقصد اپنی اپنی امتوں سے، اپنے اپنے قوم سے نماز کا اہتمام کروانا تھا۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ منورہ ہجرت فرما کے تشریف لائے، سب سے پہلا کام آپ نے کیا فرمایا؟ مسجد کی بنیاد رکھی۔ مسجد قباء مسجد نبوی شریف سے پہلے بنی، اس لیے کہ آپ نے پہلا جو پڑاؤ ڈالا، پہلا سٹاپ کیا، وہ قباء میں کیا، جہاں آج مسجد قباء بنی ہے۔ اس کے قریب بالکل حضرت کلثوم ابن ہدم رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ اس علاقے کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قیام فرمایا، اور سب سے پہلے وہاں پر ایک مسجد کی بنیاد رکھی گئی۔ اور جب 3 دن گزار کے وہاں سے آپ مدینہ منورہ داخل ہوئے تو وہاں سب سے پہلے آپ نے فرمایا کوئی جگہ ڈھونڈی جائے جہاں ہم مسجد کی بنیاد رکھ سکیں۔ 2 یتیم بچوں کی زمین تھی جہاں آج مسجد نبوی قائم ہے، ان سے قیمتاً یہ جگہ خرید کر کے اس پہ مسجد کی بنیاد رکھی گئی، اور اس تعمیر میں خود بنفس نفیس آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی حصہ ڈالا۔ مسلمان کہیں منتقل ہو، ہجرت کرے، شفٹنگ کر لے، وہ سب سے پہلا کام مسجد کا کرے گا کہ بھئی مسجد کا کیا ہوگا۔ ہم ساتھیوں سے عرض بھی کرتے ہیں، آج بہت زیادہ ایک مزاج ہے نا کہ تھوڑا سا انسان جب بہتر ہو جائے، اچھی چیز ہے، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اب اس گھر سے کسی بڑے اور اچھے گھر میں چلا جاؤں۔ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن ایک چیز جس پر آج بالکل نظر تقریباً نہیں رکھی جاتی کہ بھئی آپ جس نئے علاقے میں جانا چاہ رہے ہیں، آپ نے ساری چیزیں دیکھی کہ بھئی وہاں صفائی ستھرائی ہے، پانی ہے، گیس ہے، الیکٹرک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسکول بچوں کے قریب ہے، سب چیزیں، مسجد بھی ہے، آپ کی بلڈنگ، آپ کے گھر، اس کے قریب صحیح مسجد موجود ہے۔ جہاں پہلے علاقے میں جیسے آپ مسجد سے جڑے ہوئے تھے، نئی جگہ آنے کے بعد ایسا تو نہیں ہوگا کہ مسجد دور ہے تو آہستہ آہستہ چھٹی۔ بعض دفعہ ان چیزوں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی، اس لیے جب کچھ عرصے کے بعد ساتھی آتے ہیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی اب تو مسئلہ گڑبڑ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اسلامی معاشرہ مسلمان سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ مسجد کو اپنے لیے بنیاد بنائے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد میرے دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ ماشاءاللہ دیکھیں، اب تیسرا دن ہے ہمارا اعتکاف میں، اور شاید کوئی ساتھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی کوئی نماز تکبیر اولیٰ کے بغیر ہو رہی ہوگی، ہے نا؟ انشاءاللہ ایسا تو نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر معتکف ساتھی اس کا خیال رکھے۔ یہ کتنی غلط بات ہوگی کہ عام نمازی باہر سے آئے، وہ تکبیر اولیٰ میں شامل ہو، اور معتکف ساتھی جو ہے نا وہ سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے جلدی جلدی اللہ اکبر کہہ رہا ہو۔ جب ہم پہلے سے مسجد میں بیٹھے ہیں تو ہمیں پہلے سے تیار بھی ہونا ہے، صف اول میں جگہ پکڑنی ہے، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنا ہے، تسلی سے اپنی سنت نوافل دعا کر کے پھر اٹھنا ہے اپنی جگہ سے۔ یہ تو فائدہ کیا ہوا پھر کہ اسی طرح جو ہے نا، نہ تکبیر اولیٰ ہمیں ملے، نہ صف اول ہمیں ملے، نہ نوافل کا، نہ دعاؤں کا اہتمام، بس اٹھے اور پھر واپسی کے لیے باہر پیچھے جگہ بنا لیں۔ یہ بالکل نہیں۔ تو ایک درخواست تو یہ ہے دوستو کہ نماز با جماعت کی عادت اپنی زندگی کا ہم حصہ بنائیں۔ دنیا کے یہ سارے کام ایک طرف ہو جائیں، لیکن ہماری جماعت کی نماز نہ چھوٹے، کبھی بھی نہیں چھوٹے۔ اس لیے سفر میں ہو، گاڑی میں ہو، جہاں بھی ہو، بس موقع ملے انسان کہ بھئی میں جلدی سے سفر میں ڈرائیور سے کہ بھئی ہمیں 5 منٹ دے دیں، ہم وضو کر کے اپنی فرض پڑھ لیں۔ جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ بہر صورت اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔
دوسری بات یہ ہے جو تقریباً ہر سال کوشش ہوتی ہے اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، بہت سارے ساتھیوں نے اس ترتیب پر عمل بھی کیا، اپنی ذمہ داریوں کو پورا بھی کیا، وہ ہماری وہ قضا نمازیں ہیں جو ہم پچھلی زندگی میں چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ انسان کمزور ہے، عاجز ہے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ وقت ایسا گزر جاتا ہے ہم پر کہ جس میں نماز کی پابندی نہیں ہوتی یا جماعت کی پابندی نہیں ہوتی، یا ایسے ماحول میں ہوتے ہیں کہ نماز کی اہمیت نہیں ہوتی ہمارے پاس۔ تو اب اگر ہمارے ذمے عاقل بالغ ہونے کے بعد پچھلی قضا نمازیں باقی ہیں، چاہے وہ کتنی بھی ہو، ہمیں لگے کہ یہ تو بہت زیادہ ہے، یہ تو 10 12 15 20 سال کی کیسے ہوگا، کوئی ٹینشن نہیں۔ ہر چیز کے لیے انسان ایک ترتیب بناتا ہے۔ انسانی مزاج اگر ترتیب کی وجہ سے مسائل حل کر سکتی ہے تو شریعت مطہرہ کیسے حل نہیں کرے گی؟ تو مسئلے کا حل بہت آسان ہے اور موجود بھی ہے، اس کو تھوڑا سا سیکھنے کی، پھر اس کو فوری عمل کرنے کی ضرورت ہوتی۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی کو یہ یقین ہو، اگر کوئی شخص ماشاءاللہ شروع سے نماز کا پابند تھا اور بڑوں کی تربیت تھی، تو نماز وہ تو شکر ادا کرے کہ اللہ کا شکر ہے، اور اب باقی گھر والوں کی ایسی ذہن سازی اور محنت کرے کہ بھئی وہ بھی ایک صاحب ترتیب بن کر زندگی گزارے نمازوں۔ لیکن اگر کسی کی چھوٹ گئی ہے، یا اس کو لگتا ہے کہ شروع میں نوجوانی کے زمانے میں وہ 5 سال 6 سال 8 سال 10 سال ایسے تھے کہ ہم بس ایک ماحول کا شکار تھے، نہیں پڑھ سکے تھے، تو اب کیا کریں؟ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اگر ہمیں اپنی اس غلطی کا احساس ہو جائے، یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ ایک تو یہ کہ آئندہ جو زندگی ہماری چل رہی ہے اور کتنی ہے اور جتنی بھی باقی ہے، اس کے لیے سب سے پہلا عزم ہم میں سے ہر ساتھی یہ کر لے کہ اب آئندہ میری زندگی میں کوئی ایسی نماز نہیں آئے گی انشاءاللہ جسے میں قضا کر لوں۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک تو آئندہ کے لیے اپنا ایک ذہن بنا کے نیت اور اللہ سے مانگ لیں تاکہ اب آگے یہ کمزوری نہ رہے۔ دوسرا قدم اور اسٹیپ یہ ہے کہ اب جو پچھلی رہ گئی اس کا کیا کریں، اس کی تلافی اور اس گناہ کے ازالے کی شکل کیا ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر جرم کی سزا یا ازالہ الگ الگ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان کسی کو تھپڑ مار دے اور آ کے مسجد میں کہے اللہ مجھے معاف کر دے، اس کو تھپڑ مار کے آیا ہوں، اس سے معافی نہیں ہوگی، بلکہ جس کو تھپڑ مارا ہے جا کے اس کے سامنے پیش ہو جائے اور اس سے کہے کہ جی آپ کو تھپڑ مارا، ابھی غلط کیا، اب آپ کی مرضی، آپ بھی مجھے مار دیں تاکہ معاملہ ہو جائے، یا آپ چاہے تو شفقت فرما کے معاف کر دیں۔ یہ اس کی معافی کی شکل ہے۔ ایک آدمی کسی سے قرض لے لے 1 لاکھ روپے، اور 1 لاکھ روپے قرض لینے کے بعد پھر دنیا و ما فیہا سے بالکل بے خبر ہو جائے کہ چلے جی دنیا کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے، تو وہ تو صحیح ہے، لیکن اب یہ جو 1 لاکھ روپے کسی سے لیے تھے اس کا کیا ہوگا؟ کہہ رہے بھئی آگے 27ویں شب آ رہی ہے، مسجد میں بیٹھ کے اللہ سے رو رو کے معاف کرا دوں گا، ہو جائے گے معاف 1 لاکھ روپے؟ نہیں، جس کا حق ہے اس کو واپس دے گا اور اس سے معذرت کرے گا، یا یہ کہ وہ اس کو کہہ دے گا ٹھیک ہے جی میں نے آپ کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا تو ٹھیک ہے وہ معاف ہو جائے گا۔ اسی طرح نماز اگر رہ گئی ہے سابقہ زندگی کی تو وہ توبے سے نہیں کہ انسان کے مسجد میں بیٹھ کے اللہ پاک سے توبہ کر، ہاں توبہ اس بات پہ ہم ضرور کریں گے کہ اللہ جو غفلت مجھ سے ہوئی وہ معاف کر دے، باقی اب ان نمازوں کا کیا ہوگا اس کی قضا کی ترتیب ہم بنائیں گے۔ قضا کی آسان ترین ترتیب جو سہولت بھی ہے اور جس کی وجہ سے یہ قضا نمازیں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہیں، وہ یہ عادت اور ترتیب بنا لیں کہ پہلے تو آپ اپنا ایک ذہنی اندازہ بنا لیں۔ یہ تو دنیا میں کوئی مسلمان نہیں بتا سکتا کہ میرے ذمے کتنی نمازیں باقی ہیں، حتمی فائنلی نہیں بتا سکتا، لیکن ایک ذہن قریب کر لے کہ بھئی اس وقت تک پڑھتا تھا، پھر یہ بیچ میں اتنے سال
برے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تو خراب ہو گئے. اب 5 سال کا ذہن بنا لیا مثال کے طور پہ, 10 سال کا ذہن بنا لیا. اب آپ کہیں کہ جی آج 24 مارچ 2025 بالمطابق 23 رمضان 1446 ہجری بروز پیر. یہ آپ اپنی ایک ڈائری میں اپنے پاس آج کی تاریخ نوٹ کر لیں. آج سے میں اپنی پچھلی قضا نمازوں کی ترتیب شروع کر رہا ہوں. کیسے شروع کریں؟ ہر وقت کی نماز کے ساتھ ایک سابقہ نماز قضا کو ملاتے رہیں. مثلا ابھی جو نماز آنے والی ہے وہ کون سی ہے دوستو؟ ظہر والی. ظہر والی ہے. ظہر کی نماز کے ساتھ ایک پچھلی جتنی ظہر کی قضا نمازیں 5 سال کی 10 سال کی, ان ظہر کی قضا نمازوں میں سے ایک قضا نماز آج کی اس ظہر کے ساتھ آپ ادا کر لیں. پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں, بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اور صرف فرض نماز کی قضا ہوتی ہے دوستوں, اور وتر کی عشاء کے ساتھ. سنتوں کی نوافل کی کوئی قضا نہیں. تو ظہر کے ساتھ سابقہ ظہر کی ایک قضا پڑھ لی, عصر کے ساتھ سابقہ عصر کی نمازوں کی ایک عصر پڑھ لیں, مغرب کے ساتھ سابقہ مغرب کی ایک مغرب قضا پڑھ لیں, عشاء کے ساتھ سابقہ عشاء کی ایک قضا پڑھ لیں, فجر کے ساتھ سابقہ فجر کی قضا نمازوں کی ایک فجر قضا پڑھ لیں. ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ ایک دن میں 5 فرض نمازیں پڑھیں گے تو گویا آپ اس کے ساتھ ایک ایک قضا بھی پڑھ لیں گے, تو ایک دن کی قضا نمازیں آپ کی مائنس ہو گئی. اب شروع میں تو لگے گا کہ یہ تو بہت آہستہ چل رہا ہے, لیکن دوستو جس تیزی سے وقت جا رہا ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ وقت آپ کی قضا نمازوں کو بہت جلدی ختم کر دے. تو اس میں بالکل سستی نہ کریں, اس کو فوراً شروع کریں. دوسری بات اس میں سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی اب قضا نمازوں میں ہم کیسے نیت کریں؟ اب ظاہر سی بات ہے یہ تو ایک مشکل ہے کہ انسان یہ یاد کرے کہ 1999 22 ستمبر کی ظہر کی قضا نماز, پھر کہاں تک جائیں گے اور کیا کریں گے؟ پھر یا تو یہ کہ ایک کیلکولیٹر آپ کے پاس ہو اور ایک اتنی موٹی ڈائری آپ کے پاس ہو, ایک قلم ہو, اور سارا دن آپ اس میں پھر لکھتے رہیں, ریموور اور وائٹو بھی رکھیں کہ آگے پیچھے. یہ نہیں آسان طریقہ ہے. کسی بھی قضا نماز کو جب پڑھنے لگے اس میں نیت ہم کیسے کریں گے؟ ایک جملہ سمجھ لیں, یہ الفاظ کہیں کہ میرے ذمے جتنی ظہر کی قضا نمازیں باقی ہیں ان میں سے پہلی قضا نماز پڑھ رہا ہوں. میرے ذمے ظہر کی جتنی قضا نمازیں باقی ہیں ان میں سے پہلی قضا نماز پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ بس یہ پہلی کہہ دیں. اب کل جب دوبارہ ہم دوسری ظہر کی قضا پڑھیں گے تو اس میں کیا کہیں گے؟ میرے ذمے جتنی ظہر کی قضا نمازیں باقی ہے ان میں سے پہلی قضا نماز. ایسے نہیں کہ دوسری, اس لیے کہ پھر کاؤنٹنگ میں جائیں گے تو پھر آگے جا کر جو ہے نا 1343, 1571, 1699 یہ بھی مشکل ہو جائے گا نا. تو یہ نہیں کرنا, بس پہلی 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 یہ لفظ آپ اس کے ساتھ جوڑتے رہیں گے. جتنی قضا نماز فجر کی ہے, ظہر کی ہے, عصر کی ہے, مغرب کی ہے, عشاء کی ہے, اس کے ساتھ یہ بولے اس میں سے پہلی والی پہلی والی پہلی والی. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ سو تو نہیں رہے ساتھی؟ سمجھ میں آ رہی ہے دوستو؟ ہاں, ابھی ظہر کے بعد پھر ترتیب بناتے ہیں آرام کے. ہاں, پریشان نہ ہو ساتھی. اچھا, یہ بھی فقہا نے لکھا, یہ مسئلہ بھی عرض کر دوں کہ اس کے برعکس بھی کر سکتے ہیں. میرے ذمے جتنی قضا نماز ظہر کی ہے اس میں سے آخری والی, اس میں سے آخری والی, پھر اگلے دن اس میں سے آخری والی, پھر اگلے دن اس میں سے آخری. دونوں میں سے جس میں آپ کو راحت اور سہولت ہو انسان اس کو اختیار کر لے. بات سمجھ میں آ گئی؟ سنتوں کی کوئی قضا نہیں, نوافل کی قضا نہیں, صرف فرض کی اور عشاء کی نماز کے ساتھ وتر کی قضا. بات سمجھ گئے؟ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساتھی یہ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم قضا نماز کو ترجیح دیں یا نوافل کو؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ نفلی نماز تو اختیاری ہے, قضا نماز ذمے پر ہے. تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ پہلے قضا نماز کو آپ ترجیح دے دیں, لیکن نوافل یہ نہیں کہ بالکل ترک کر دیے جائے. وقت ہو تو نوافل کو بھی انسان ساتھ ساتھ چلاتا رہے.
لیکن قضا نماز کی فکر ہم پہلے کریں گے. یہ بات سمجھ میں آ گئی دوستوں؟ اس کے علاوہ ایک چیز جو غلط بہت زیادہ رائج ہے، آگے 27ویں شب آ رہی ہے، ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا قضائے عمری کا. قضائے عمری، قضائے عمری کا مطلب یہی ہے جو ابھی آپ نے سن لیا کہ جتنی قضا نمازیں ہیں اس کی فکر کرنی. ہمارے ہاں بعض لوگوں نے ایک غلط چیز عام کر دی کہ 27ویں شب کو یا جمعۃ الوداع کو اگر کوئی شخص 2 رکعت نفل پڑھ لے اور پھر اللہ پاک سے دعا کر لے کہ اللہ یہ میری ساری قضا نمازوں کی طرف سے ہو جائے، تو یہ جمعۃ الوداع کے 2 نفل اس کے سارے قضاؤں کو صاف کر دیں گے. سنا ہے آپ میں سے کسی نے؟ یہ بہت عام ہے یہ چیز، اور اس کو لوگ قضائے عمری کہتے ہیں. اس طرح ہو تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر تو سب پورے دنیا کے مسلمان صاحب ترتیب چل رہے. پھر تو یہ چیزیں بہت زیادہ غیر محتاط پھیلا دی جاتی ہے ان دنوں کے اندر. ایسی کوئی نئی بات سامنے آئی نا اس کو نہ قبول کریں نہ اس کو آگے فارورڈ کریں، بلکہ پوچھیں اپنے علماء سے، اس کو سمجھیں، اس کے بعد جا کے اس سے متعلق کوئی فیصلہ کریں. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو بہرحال یہ نماز سے متعلق کچھ ضروری باتیں تھیں، اور چونکہ ہم اعتکاف میں بیٹھے بھی ہیں تو عمل بھی اسی دوران شروع کریں اور اللہ پاک سے مانگے بھی کہ اللہ پاک ہماری سابقہ تمام قضا نمازوں کی ادائیگی کی ہمت اور توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.